وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروه انشاء اللہ تعالی. یعنی فرمان شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: تمرا جو کونوں کیچو بھلے جاؤ، امار اوپر درود پڑھو، انشاءاللہ الکریم شوروں نے ایشے جابے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عاشق صادق، ایک سچا عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے تو اس کی بے قراریوں کو قرار مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کی راحت دیدار محبوب ہی میں چھپی ہوئی ہے. اور دیدار کیا بات ہے کہ جس خوش وقت نے اس رخ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے دیکھا یا ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی کہلایا. اور جس نے خواب میں اس رخ روشن کو دیکھا وہ بھی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ رہا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے. بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، جبکہ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر مسلمان صحابی بن جاتا ہے. ان کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ مسلمان بنائے، اور ان کا تصور عارف بناتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے قبر میں وہی چہرہ دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، جبکہ قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے. اور انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہو. یاد رہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والا مسلمان ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ تعالی ہے. پھر سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. پھر خاتم النبیین شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ مردہ، وہ مسلمان کہے گا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وہ شعر ہے نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. قبر میں سرکار آئے تو مقدموں میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال اتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خواہش ہوتی کہ ہر وقت اس خوبصورت و نورانی چہرے کو دیکھتے رہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار فرحت احساس سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، اسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یوں دیکھ رہے تھے کہ نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے اور پر نور چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہی رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، أَتَمَتَّعُ مِن نَظَرِ إِلَيْكَ، أَتَمَتَّعُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْكَ، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، محبت مصطفیٰ تھی، محبت خاتم النبیین تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ یہ شعر امیر سنت کا ہے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، یہ اس کلام کا شعر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف پایا، زیارت کی، اور کوئی حاجت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو جاتے اور اپنا مسئلہ حل کروا لیتے۔ اور جس طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں فیض لٹایا اور اپنے صحابہ کی مشکلات کو حل فرمایا، اسی طرح حیات ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو کبھی خواب پہ اپنے عاشقوں کو زیارت کروائی، تو کسی کو اپنے پاس بلایا، تو کسی کی مشکل کشائی فرمائی، تو کسی کو شہادت کا مجدہ سنایا، تو کسی کی داد رسی فرمائی، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فَقَدْ رَآنِي، تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث پاک میں یوں فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا کہ شیطان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں اپنا سکتا، شیطان خواب میں آ کر یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، سرکار کی صورت میں نہیں آ سکتا کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، حق اس نے سرکار علیہ السلام ہی کو دیکھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا، اس نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کی ہے، انہی کو دیکھا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعد وصال بھی اگر کوئی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر کرم فرمائیں گے اور بیداری میں بھی اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، یعنی بیداری میں بھی اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ وہ خواب میں دیدار کرنے والا
آخرت میں بروز قیامت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے گا. یعنی مخصوص طریقے سے قرب خاص میں باریاب یعنی حاضری کی اجازت پانے والا ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو پھر ہم بھی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا حاصل خوشی ہوگی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے. حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، مثلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں تھے، تو وہ عمدہ حال میں رہے گا، یعنی اچھی حالت میں رہے گا، اچھے حال میں رہے گا. اور اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا. کروڑوں مالیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. تو ہم بھی عرض کرتے ہیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا
حاصل خوشی ہوگی۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ جسے بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو وہ ہرگز صحابی نہیں ہو سکتا، یہ وہ صحابی نہیں ہوگا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت اور صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو، اور پھر ایمان ہی پر خاتمہ بھی ہو۔ جس طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے واقعات ہیں، اسی طرح ایسے بھی اولیاء کرام ہیں، ایسے بھی محدثین ہیں کہ جنہوں نے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ایک آدمی نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میرے بھائی الحمدللہ الکریم میں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 ٹائمز بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر مجھے بادشاہ اور عمرہ کے پاس جانے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں تو ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک ایک ولی کسی فقیہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی، تیرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ حضرت ابو اللطائف ابن فارس وفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو میں شیخ یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند میں نہیں بلکہ بیداری میں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام سفید سوتی قمیض پہنے ہوئے تھے، سفید سوتی قمیض پہنے ہوئے تھے، پھر اس جیسی قمیض میں نے اپنے جسم پر بھی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، میں نے سورۃ الضحیٰ اور سورہ علم نشرح پڑھی، پھر آپ علیہ السلام میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ میں 21 سال کا ہوا تو ایک دن جب مقام قرافہ میں فجر کی نماز شروع کی تو میں نے اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس وقت سے مجھے گفتگو میں کمال حاصل ہو گیا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی
یہ تو اللہ والے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ وہ بیداری میں بھی محبوب کبریا کا دیدار کر لیتے تھے۔ یہ ان کی طاقت تھی، یہ ان کی طاقت تھی، یہ ان کی آنکھیں تھی۔ ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خواب میں آ کر ہمیں اپنی زیارت کروا دیجیے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، جب دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہو۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بہر قب سے نقاب میں ہے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو عاشقان رسول، ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو کوئی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب رکھتا ہے تو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، انہیں بیداری میں بھی دیکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کلام بھی فرماتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور مصافحہ اور معانقہ کا بھی شرف عطا فرماتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں۔ مگر
اس مقام رفعت کو پانے کے لیے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے دل کا تزکیہ نفس، نگاہ کی پاکیزگی اور عشق رسول کا بے حد ہونا ضروری ہے۔ اگر نگاہ حرام سے پر ہو، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو، اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف الفاظ تک محدود ہو، تو پھر اس طرح کے روحانی اور نورانی مناظر کہاں دیکھنا نصیب ہوتے ہیں؟ تو لہذا اپنی نظر کی حفاظت کیجئے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، اور بدنگاہی سے بچائیے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے نیک اعمال پر عمل کیجئے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں 72 نیک اعمال دیے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، اس نیک عمل پر عمل کیجئے۔ ان نیک عمل میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سے کریں۔ کان کی حفاظت گانے سننے سے کریں، غیبتیں سننے سے کریں، کسی کے عیب سننے سے کریں۔ اور نظر کی حفاظت، جن چیزوں کا دیکھنا اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچیں، انہیں نہ دیکھیں، اس طرح اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اور انہی نیک عمل میں ایک عمل درود شریف پڑھنے کا بھی ہے۔ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک، اور یہ درود پاک کا عدد کم سے کم ہے، کم از کم اتنا تو لازمی پڑھیں، 313 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، کہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کہ چونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ اور 313 کا جو عدد ہے، 300 کا جو عدد ہے، کئی علماء نے فرمایا کہ یہ عدد کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض کا فرمان ہے کہ جو کوئی کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صبح 500 بار اور شام 500 بار، بعض فرماتے ہیں کہ صبح 200 بار اور شام 200 بار، اور بعض فرماتے ہیں کہ دن بھر میں 400 بار، بعض فرماتے ہیں دن بھر میں 500 بار، بعض کے نزدیک 100 بار دن میں، بعض کے نزدیک 50 کا بھی عدد ہے۔ مگر اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ روزانہ 300 بار درود پاک پڑھیں، کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ 300 بار درود پاک پڑھنے والوں کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا، اور جو بشارتیں، جو برکتیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آئی ہیں تو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو ملیں گی۔ تو امیر اہل سنت نے ہمیں 313 کا عدد دیا ہے، اور 313 کا عدد کیا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ایک طرف 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا، 1000 سے زیادہ، 900 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ لشکر تھا، سواریاں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، ہتھیار بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اسلحہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اور ایک طرف مسلمان 313 تھے، اور یہ 313 ہونے کے باوجود اپنے سے 3 گنا زیادہ پر بھاری تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 کو فتح نصیب کی، انہیں فتح حاصل ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ کامل الایمان تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے، وہ نماز کے پابند تھے، وہ تزکیہ نفس کرتے تھے، تو لہذا وہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر پر بھاری تھے۔ تو یہ جو 313 کا جو عدد ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے، جو ہمیں جو نیک اعمال میں دیا گیا ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نیک اعمال پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یاد رہے کہ اس کا جو ایک میں ہے نا ایک سوال، کہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، جسے پہلے فکر مدینہ بھی کہا جاتا تھا، جائزہ، محاسبہ، جائزہ، اپنا محاسبہ کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، یہ ایک طرح سے آئینہ ہے، یہ مرر ہے، کہ اپنا جائزہ لینا یہ تجھے بتاتا ہے
کہ تیری اچھائیاں کتنی ہیں اور تیری برائیاں کتنی ہیں. تو لہٰذا جب بندہ اپنا جائزہ لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. اب کاروبار میں بھی دیکھیں, کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے, دکان چلاتا ہے, بڑے سے بڑا کاروباری ہو یا چھوٹے سے چھوٹا, چھوٹی سے چھوٹی دکان ہو یا بڑے سے بڑا کاروبار ہو, وہ اپنا جائزہ ضرور لیتا ہے, وہ اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا کیا کھویا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا, کتنی نیکیاں ہم نے کی اور کتنی نیکیاں ہم نے چھوڑی, کتنی نیکیاں ہم نے چھوڑی اور کتنے گناہ کیے, کہ کون سے کام جو کرنے کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے اور جو نہ کرنے کے کام تھے وہ ہم نے کر ڈالے. یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے, جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے, جب ہم اپنا حساب کریں گے, تب ہمیں پتا چلے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ہم اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے, کیونکہ ہمارا موضوع دیدار مصطفیٰ کی برکات ہیں. تو میں نے کہا کہ اپنے دوبارہ موضوع پہ آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے کہ بسا اوقات نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں, یعنی جس کی آنکھیں چلی جاتی ہے اس کی آنکھیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ جلیل القدر امام و محدث حضرت یعقوب بن سفیان فصوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا, ایک بار میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی. میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں. میرے پاس خرچہ کم تھا, نیز میں مسافر بھی تھا, اس لیے ہمیشہ رات میں تحریری کام کیا کرتا تھا, لکھتا تھا, اور دن میں ان شیخ کو, ان استاذ کو, ان ٹیچر کو سنا دیتا. میں ایک رات حسب معمول لکھ رہا تھا, حالانکہ رات کافی گزر چکی تھی, کہ اچانک میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. میری روشنی اتنی چلی گئی کہ مجھے میرا چراغ اور میرے گھر کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, یعنی میں نابینا ہو چکا تھا. لہذا میں اپنی بینائی اور حصول علم کی نعمت سے محرومی پر زور و قطار رونے لگا, روتا رہا. آخر کار روتے روتے میں نے ایک جانب ٹیک لگائی تو مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے یعقوب بن سفیان کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی, مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, آپ کی احادیث لکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قریب آؤ. میں قریب ہو گیا. آپ علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک یوں پھیرا کہ جیسے کچھ دم فرما رہے ہوں. حضرت یعقوب بن سفیان فصوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا, میں اٹھا تو میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی اور مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا. اور ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اختیار عطا فرمایا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے عاشقوں کو, اپنے مہمانوں کو خواب میں آ کر کھانا بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. جیسا کہ جلیل القدر عارف و امام عبداللہ ابو احمد بن یحییٰ ابن جلال رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا انتقال 306 ہجری میں ہوا ہے, جو چل رہا ہے 1444 ہجری, یعنی تقریباً 1100 سال پہلے کی بات ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام اس وقت وصال فرما چکے تھے, دنیا سے جو پردہ فرما چکے تھے.
تو یہ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، مجھ پر فاقے کے دن گزر رہے تھے، میں فاقے سے تھا، اللہ اکبر، میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ انا ضیفک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، میں خواب ہی میں وہ روٹی کھانے لگا، ابھی وہ روٹی آدھی ہی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور باقی آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ ہم بھی بارگاہ رسالے میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے خواب میں تشریف لے آئیے کہ ہمارے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگہ چاہیے کہ یہ عنایت، یہ کرم بڑا ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا، فیور، بیماری نے ایسا طول پکڑا کہ میں زندگی سے نا امید ہو گیا ہوں۔ ایک دن مجھے اونگ آ گئی، اس غنودگی میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور شاید اسی طرف سے تشریف لائیں کہ جس طرف تمہارے پاؤں ہیں، لہذا چارپائی کا رخ بدل لو۔ اتنے میں مجھے کچھ افاقہ ہوا اور بات کرنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا اور انہوں نے میری چارپائی پھیر دی۔ اسی وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لبہائے مبارک کی جنبش سے جو الفاظ ترتیب پائے وہ یوں تھے، کیف حالک یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے۔ اس ارشاد گرامی کی حلاوت، اس کی مٹھاس مجھ پر ایسی غالب آئی کہ مجھے وجد آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے اس طرح گود میں لے لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی، آپ کی قمیص مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میری یہ حالت سکون میں تبدیل ہو گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے مجھے منہ مبارک، بال مبارک کی آرزو ہے کہ کہیں سے مل جائیں۔ کتنا کرم ہوگا کہ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ عطا فرما دیں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ علیہ السلام اس خیال سے واقف ہو گئے اور اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ چمن طیبہ میں میرے دل میں بات آئی کہ یہ دونوں بال بیداری میں بھی یعنی جاگنے کے بعد بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام یہ خیال بھی جان گئے اور فرمایا کہ یہ دونوں بال اس عالم میں بھی باقی رہیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھے صحت کلی یعنی مکمل صحت یاب اور طویل زندگی کی بشارت دی اور مجھے اس وقت آرام آ گیا۔ میرے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں دونوں بال مبارک نہ تھے۔ میں نے غمگین ہو کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں توجہ کی۔ مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے میرے بیٹے میں نے وہ دونوں بال احتیاط کے طور پر تمہارے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے بیدار ہوتے ہی انہیں لے لیا اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے۔ اس کے بعد بخار تو جاتا رہا مگر کمزوری غالب آ گئی۔ حاضرین نے سمجھا کہ شاید موت کا وقت آ گیا اور وہ رونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں بشارت مصطفیٰ کے مطابق تندرست ہو گیا۔ ہم بھی عرض کرتے ہیں میرے تم خواب میں
جگہ جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے گر دیر ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گر دیر ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا آقا تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی حکیم الامت مفتی احمد جان خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی اور ان پر خواب میں جو عنایت ہوئی وہ بھی دیکھی چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی کتاب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر یہ کتاب لکھ چکے تو رات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے میرے صحابی یعنی حضرت امیر معاویہ کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بچائے گا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی حضرت علی بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذرانہ کر دیتے ہو اور ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے دل میں نیت کرے کہ اس کا ثواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں انہیں تحفہ دیتا ہوں ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا پڑھنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں جو یہ درود پاک پڑھوں گا اس کا ثواب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے یا اس کے بعد زبان سے کہہ لے کہ اس درود پاک کا ثواب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نظر کرتا ہوں بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جسے صلی اللہ علیہ محمد یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا ثواب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کریم میں نے جو درود پاک پڑھا اس کا ثواب اپنے آخری نبی اپنے شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما میرے تم خواب میں آؤ میرے
مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، ہم دیدار رسول کی بارکات کے حوالے سن رہے تھے، تو یاد رہے کہ کئی عاشقان رسول کو تو دیدار ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ حدیث پاک میں ایک ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برد نشان ہے، 3 طرح کے لوگ میری زیارت سے محروم رہیں گے، الامان والعافیہ۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، میری سنت کا تارک، یعنی میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اور نمبر 3، وہ شخص کا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو عاشقان رسول، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی تعظیم کریں، اپنے والدین کی بات مانیں۔ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ بات ہم نے ماننی پڑے گی، وہ لازم ہے، وہ مانیں۔ اور سنت کا تارک، تو ہمیں کوئی بھی سنت ہمارے آقا کی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، اور جب بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تو ہم درود شریف پڑھیں گے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جب مجلس میں، بیٹھک میں ایک بار ذکر ہو تو اس کو درود شریف پڑھنا واجب ہے، ایک بار۔ اب اگر چند بار ذکر ہو تو چند بار بھی درود شریف پڑھ لیا جائے، اس وقت بھی اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم نعت شریف پڑھتے تو اس میں بار بار درود شریف نہیں پڑھ سکتے، جیسے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ اب اگر وہ درود شریف بھی پڑھے گا تو وہ شعر پڑھ نہیں سکے گا، تب کیا ہے کہ وہ حساب لگا لے اور بعد میں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ البتہ ایک بار پڑھنا مجلس پہ واجب ہے، جب ذکر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب سے خوب اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو اس قابل کر دے کہ ہم اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔